جماعتیں ہو گئی تھی اس وقت، 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے کھلم کھلا کہا کہ یہ جھوٹ ہے، منافقوں نے جو کہا ہے یہ اونچی، خلفائے راشدین جو صحابہ حضرت ابو بکر وغیرہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے سب نے کہا یہ کھلا جھوٹ ہے۔ ایک جماعت وہ تھی۔ ایک وہ طبقہ بہت کم تھا سادہ مسلمانوں کا جو ان کے کہنے میں اونچی آ گئے، صرف کہنے میں آ گئے، گو مگو کی کیفیت ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اور ایک وہ تھے جو تہمت میں شامل تھے اور چرچا کر رہے تھے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا رہے تھے۔ یہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلوں پر جو خاموش تھے ان پر عتاب ہوا، اور جنہوں نے کوئی شک نہیں کیا، یقینی طور پر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ان پر اللہ کی رحمت آئی، اور جو تہمت میں شریک ہوئے ان کے لیے عذاب، ان کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو نبی کے بارے میں یہ کہے کہ نبی کو تذبذب تھا، گو مگو کی کیفیت، کہوں نہ کہوں، ہے نہیں ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، اس کو تذبذب کہتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی قابل گرفت ہے۔ نبی کے بارے میں شبہ، ایمان والا کبھی نبی پر شبہ کر سکتا نہیں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے پہلے جھوٹ ہے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے رحمت ہے۔ جو شک میں پڑ گئے وقتی طور پر ان پر عتاب ہوا، اور جو شریک ہوئے تہمت میں ان پر عذاب۔ ہمارے پاس قانون آ گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے وہ بھی سمجھ آ گئی، پوری امت کے لیے قانون، اور نبی کے لیے کیسا سوچنا ہے، نبی کے گھر والوں کے لیے وہ بھی قانون آ گیا۔ تو یہ خلاصہ پیش کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب کبھی زندگی میں کسی مرحلے پر بھلے کتنا قریبی پیارا کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اصحاب، ازواج، اولاد کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ نے اس کو کوئی اس کے لیے رعایت رکھنی، اونچی کہیے۔ میں نے بہت سنبھل کے لفظ رعایت کہا ہے، جو میرے اندر کا تقاضا ہے نا وہ کہوں تو آپ لوگ کہیں گے جی یقینی طور پر۔ ایک ہوتا ہے وہ منفی بات کرے، ایک ہوتا ہے گستاخی تک چلا جائے، گستاخی تک گیا تو وہ ایمان سے گیا، لیکن منفی بات بھی کرے تو میرے پاس اس کے لیے کوئی عزت، کوئی رعایت، کوئی لحاظ ہو سکتا؟ وہ کائے کا رشتہ دار ہے، اس سے کیسی محبت، اس سے کیسی رعایت؟ کیوں کہ جس کے پاس میرے نبی کے لیے خیر کا جملہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے خیر کا جملہ کہاں سے نکالوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے پیارے، ہمیں ان کے معاملے میں جب بھی گفتگو کرنی ہے احتیاط، احتیاط کا دامن چھوٹنے، اونچی کہیے گا۔ دوسرا مسئلہ میں کھلم کھلا کر رہا ہوں، قرآن ہے، مجھے کرنا ہے، آپ کو سننا ہے۔ اللہ نے فرما دیا آئندہ کبھی ایسی بات اونچی، قرآن ہے،
ان تعودوا لمثلہ ابدا، کبھی بھی اس بات کو دہرانا۔ شیعہ کہلانے والے وہ لوگ، رافضی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے امیر کو چھوڑ دیا ہو۔ شیعہ کے معنی یہ لوگ محب کرتے ہیں اپنے آپ کو شیعان علی کے، ہم حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت علی کی پارٹی ہیں۔ وہ لوگ آج تک، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ان کی تقریریں سن لو، آج تک حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ کیا ایمان میں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کو مان رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ جب قرآن نے بیان کر دیا، اللہ نے گواہی دے دی، تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ جی امام مہدی آئیں گے، حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کے سزا دیں گے، معاذ اللہ۔ کتابوں میں لکھا۔ کس کی کتاب میں لکھا؟ خمینی کی کتاب میں لکھا، میرے پاس موجود ہے۔ تو جو ایسی بات کرے ایمان والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پھر کہیں کہ نہیں جی یوں نہ کہو وہ نہ کہو، یہ قرآن ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی ہمارے ماں باپ کو کچھ کہہ دے، ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، سلام دعا نہیں لینا چاہتے، اس پر آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ مسلمان ہے، اس پر آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ نہیں یہ اس سے تعلق رکھو۔ سب یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی ہے، تمہارا ناراض ہونا صحیح ہے۔ تو جن کے قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان ہو، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ ہمارا اعلان کل بھی تھا، آج بھی ہے، جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا، نبی کی ازواج و اولاد اصحاب کا ادب نہیں کرتا، ہم اسے سچا مومن نہیں مانتے۔ وہ دعوے کا ہے، بس نام نہاد مومن ہے، سو کالڈ۔ ایمان والا کون ہے؟ قرآن و سنت پر یقین رکھے۔ جیسے صحابی کا بیان میں نے آپ کو سنایا تھا، معمولی بیان نہیں ہے، صحابی کا بیان کہ میں اپنے بیٹے پہ شک کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو، میں نبی پہ شک نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح، کیونکہ تم نبی کی عورتوں ہو گئی ہو تو نبی کی عورتیں بن کر ان کی شان الگ۔ اب ہمارا ان کے بارے میں نامناسب بات کرنا کوئی گنجائش نہیں، ادب کرنا ہے۔ تو کسی نے یہ کہا ہوگا نہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، ایمان چلا جائے گا۔ غلط بات کرنے والے بھی ایسے ہی تو نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، تو ایسا سوچو گے بھی تو ایمان اونچی۔ شیعہ حضرات یوں کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے خلاف، اور وہابی دیوبندی نبی کے علم پر کہتے ہیں نبی کو یقین نہیں تھا، نبی شک میں تھا۔ تو یہ دونوں بے ادبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ ہمیں ان سے بچائے، ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بیان جاری ہے، تفسیر ہے آگے اور مزید آیات۔ حضرت ابو بکر کے ایک رشتہ دار تھے، وہ بھی وقتی طور پر تہمت لگانے والوں کے کہنے سننے میں آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر ان کو خرچہ بھی دیتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر ان سے ناراض ہو گئے، وہ واقعہ بھی اس سے آگے آیتوں میں آ رہا ہے، اس کی تفصیل بھی، تفسیر کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔ آج کی بات یہیں تک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔